شیعہ جوانوں، مرکز اہل سنت سے آج میرا پیغام اور بھی سنو، تمہارے نام ایک اور پیغام، کیا یاد کرو گے؟ تمہارے نام ایک اور پیغام، اور میں تمہیں کوئی عام پیغام نہیں دیتا، میں جب بھی تم سے مخاطب ہوا ہوں میں نے تم سے تمہاری بھلائی کی بات کی ہے، تمہارے خلاف نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر بھلائی کی بات کے بعد تمہاری طرف سے مجھے گالیاں ملی ہیں، اور مجھے ان گالیوں پہ الحمدللہ خوشی ہوئی ہے۔ شیعہ جوانوں، تمہارے بڑوں نے تمہیں بتایا یہ قرآن اصلی نہیں ہے، تو اپنے بڑوں سے پوچھو وہ اصلی ہے کہاں؟ وہ اصلی ہے کہاں؟ ہمارے پاس الحمدللہ اصلی قرآن موجود ہے، اور صرف ہمارے پاس نہیں، تمہارے بڑوں نے کہا یہ اصلی نہیں ہے، اور ان کے گھروں میں بھی جو قرآن آج بھی پڑا ہوا ہے اسی کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی کیا کہتے ہیں؟ اب بہت زمانے کے بعد کہتے ہیں پہلی مرتبہ نجف اشرف کا مصحف سامنے آ گیا۔ ابھی سامنے آیا ہے، آج تک کہاں تھا؟ آج تک امت مسلمہ میں جو قرآن چلا آ رہا ہے اور جو ہر مکتب فکر کے پاس موجود ہے، یہاں تک کہ ایک شخص عثمان کو مانتا نہیں۔ یہ جوانوں، تمہارے بڑوں نے تمہیں گالیاں سکھائی، تمہیں تبرہ سکھایا، تمہیں بغض سکھایا، تمہیں نفرت سکھائی، تمہیں بدتمیزی سکھائی، تمہیں بد تہذیبی سکھائی، تمہیں بڑوں کو گالیاں دینی سکھائی، تمہیں عثمان کے بارے میں انہوں نے غلط نظریہ بتایا، تمہیں ابو بکر عمر کے بارے میں انہوں نے غلط سوچ بتائی، یہ سبھی کچھ انہوں نے کیا، اور سب کچھ کر کے انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی ان مقدس ہستیوں کو۔ لیکن میرا سوال تم سے یہ، ان سے پوچھو تو صحیح، تم جو قرآن پڑھتے ہو وہ ہے کون سا؟ کون سا قرآن ہے؟ تو اگر وہ تمہیں نہ بتائے تو گھر میں جا کر قرآن اٹھاؤ، اپنے عبادت خانے میں جا کر قرآن اٹھاؤ، سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل کرو اور بتاؤ تمہارے پاس وہ قرآن نہیں ہے جو عثمان نے لکھا ہے، بلکہ کوئی اور قرآن ہے، تو بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ نہیں بتا سکو گے؟ نہیں بتا سکو گے؟ پوچھی نہیں بتا سکو گے بھائی، نہیں بتا سکو گے، کیوں؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کوئی اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں، جس کے پاس ہے وہ کس والا ہے؟ کس والا ہے؟ عثمان والا، مصحف عثمانی۔ ابھی میرے خیال سے میری اس تقریر کے بعد اور میرے اس پیغام کے بعد اور میرے اس بیانیے کے بعد یہ پیش کریں گے، اور میں چاہتا ہوں پیش کریں تاکہ امت کو پتہ تو چلے نا کہ امت سے جدا ہے کون۔ میری اس گفتگو کے بعد تمہیں چاہیے تم وہ قرآن پیش کرو جو حضرت عثمان کا جمع کیا ہوا یا بھیجا ہوا یا نشر کیا ہوا یا ناشر القرآن جس کا عثمان نہیں ہے، تم وہ پیش کرو، تم پر لازم ہے، مگر پیش کر سکو گے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ پیش کرو۔ میں کیوں چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں تو سمجھتا ہوں میرے کچھ سادہ مزاج لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ پھر تمہیں کہتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے نا امت سے جدا کرنے والا کون ہے اور امت بتانے والا کون ہے۔